اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ولاگ کا موضوع ہے حسن خلق یا حسن اخلاق۔ ویورز، ہماری شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو اور ایک باطنی پہلو۔ جو ہمارا ظاہری پہلو ہوتا ہے اس کو حرف عام میں ہم پرسنالٹی کہتے ہیں۔ پرسنالٹی لفظ پرسونا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نقاب یا ماسک، اور یہ ہم کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح ہم گفت و شنید کرتے ہیں، ہمارے لباس پہننے کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، ہم کس طرح اپنی شخصیت کو کیری کرتے ہیں، موقع محل کے حساب سے ہم کس طرح اپنی گرومنگ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں آ جائیں گی۔ پھر ایک ہماری شخصیت کا دوسرا پہلو ہوتا ہے جو باطنی پہلو ہوتا ہے، جو ہماری ریئل سیلف ہے یا جو ہماری انفرادی شخصیت ہے۔ تو اس میں پھر وہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرتے ہیں، ہمارا رویہ ٹورڈز ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اور ہم مذہب کو کیسے اپنی زندگی میں جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ریئل سیلف یا ہماری باطنی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ ویورز، ہمارے جو حسن خلق ہے یا جو حسن اخلاق ہے، اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک ہمارے اخلاق ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ہم اس کو کیسے پریکٹس کرتے ہیں۔ پھر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم تنہائی میں یا اکیلے میں ہم اپنے معاملات کو کس طرح انجام دیتے ہیں۔ تو ویورز، آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اخلاق ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اچھائی کرو اور اچھے معاملات کرو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اے نبی درگزر کر دیں اور معاف کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے جو ہمیں ایک طرح سے سمجھیے اخلاق کے بارے میں جو جسے کہنا چاہیے ایک چارٹر یا ایک پورا سمجھیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہمیں ہدایات دی ہیں، اس کا جو سب سے خوبصورت وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہمیں بتایا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو ہمارے اخلاق کا رویہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اے ایمان والوں، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی جو بات اللہ نے کہہ دی اس بات سے کے آگے اپنی بات کو ایڈ کر یا ان معاملات میں جو اللہ نے ہدایت دی ہے اس کے بعد اپنے دل دماغ سے کوئی اور چیزوں کو ایڈ کرنا یا اس میں سے ڈیلیٹ کرنا، وہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو سختی سے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی ہمیں جب ہم کوئی عمل کریں اپنا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس عمل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا ہدایات ہیں، اور اس
کی ہدایت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈر ڈر کر۔ یعنی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے، متقی کیسا ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ تقویٰ ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو اور اپنے کپڑوں کو بچا کے کہ کہیں کانٹے میں الجھ نہ جائیں ہمارے کپڑے اور ہمیں کوئی اس سے نقصان نہ ہو جائے، تو جس طرح ایک جھاڑیوں میں سے، کانٹے دار جھاڑیوں میں سے انسان گزرتا ہے، بالکل ایسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنا، یہ ہے تقویٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ہمارا جو حسن خلق اللہ کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت کے مطابق گزاریں اور ڈر ڈر کے گزاریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو۔ تو ایسے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جس طرح ہمیں ہدایت کری ہے کہ اسی کی سورہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں اپنی آواز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھنے کو کہا گیا ہے۔ اور اس کا عملی نمونہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں اور ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بہت ساری جو ہم کسی بھی اگر سفر کر رہے ہوں تو جو معلمہ ہوتی ہیں وہ عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر اور ان کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیے یہ ادب کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے بجائے ثواب کے اور ہمیں حاصل ہونے کے ہم یہاں سے گناہ لے کے جائیں۔ تو ہمیں یہاں پہ بھاگنا، چیخنا، دھکے دینا، زور سے بولنا یا ایک دوسرے کو دھکا دے کے گرا کے آگے بڑھنا، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دیکھیے ویورز، جس طرح اللہ نے اور دوسری چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے کہ مثلاً حرام چیزوں سے بچو، یا یہ کہ نشہ مت کرو، یا یہ کہ ذبیحہ کھاؤ، حلال گوشت کھاؤ، تو ہم کس طرح ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں نا، ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جن چیزوں سے اللہ نے منع کرا ہے اپنے آپ کو روکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں منع کرا ہے۔ بالکل ایسے ہی معاملہ اس اخلاق کے بارے میں بھی ہے، معاملات کے بارے میں بھی ہے۔ جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دے دیا وہ ہمیں کرنا ہے، جس چیز سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہمیں بالکل اپنے آپ کو اس چیز سے روک لینا ہے، اور نہ روکنے کی صورت میں ہمیں گناہ ملے گا، اور کرنے کی صورت میں اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بولنے سے پہلے بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نا بہت سارے جو عالم ہوتے ہیں اور بہت سارے جو عقلمند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بولنے سے پہلے تولو، سوچو پھر بولو، یا تولو پھر بولو، یعنی منہ سے کوئی بات نکالنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ بات کہنے جا رہا ہوں یا کہنے جا رہی ہوں ہمیں کہ ہم یہ بات کیا جو جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے کہلوانا یا کرنا ہم ویسے کر رہے ہیں، ویسے بول رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہی رویہ تھا؟ اگر ہم اس طرح سوچ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے بولیں گے تو پھر یقیناً غلطی کے امکانات کم ہوں گے۔ اسی طرح ویورز دیکھیے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں، یہ سورہ سمجھ لیے آپ اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور انفرادی طور پہ دونوں کے طریقوں پہ کس طرح ہمارے اخلاق ہونے چاہیے اس کے لیے ایک بہترین نمونہ یا چارٹر کہہ لیے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورت کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو دونوں میں صلح و ملاپ کروا دیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان
ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو صلح کرا دیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ انصاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں ویورز، قرآن کا یہ اسلوب رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں قرآن الگ سے عورت کو مخاطب کر کے کوئی ہدایات، یا یوزلی وہ جمع کے صیغے میں بات کر رہے ہوتے ہیں مجموعی طور پہ، لیکن جب کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اہم ہوتے ہیں تو پھر اس میں کہیں کہیں عورتوں کو بھی الگ سے عورت کے صیغے میں اس سے بات کر کے اور اس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا جو ہم اکثر کرتے ہیں، ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ یوزلی اس میں تفریح لے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تفریحاً ہے، یہ تو ایک مذاق، ہنسی مذاق کی بات ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے جو ہے وہ ہم یہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں منع کرا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اس کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع کرا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، بدگمانیوں سے بچو، یہ بدگمانیاں گناہ ہیں، بھید نہ ٹٹولا کرو، یہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ۔ دیکھیے ویورز، کتنی بڑی بات ہے اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی غیبت کرنا، مسلمان بھائی اور بہن کی، کہ جیسے آپ نے اپنے مردہ بھائی یا مردہ بہن کا گوشت کھایا۔ اتنی ممانعت ہے اس چیز کی، تو اس چیز سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے منع فرما دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ منع فرما دے تو بس پیریڈ، ہمیں اب کیوں، کس لیے، کیسے، اگر اتنا سا کر لیں، اگر اس سے تھوڑا سا کم کر لیں، اگر اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، نہیں، جہاں اللہ نے ہمیں جس چیز سے جیسے روک دیا ہمیں رک جانا ہے، جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دے دیا وہ ہمیں کر لینا ہے۔ بالکل اسی طرح آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن خلق اچھا عمل ہے اور اچھی عادت ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا حسن خلق کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں میرے نزدیک ترین، سب سے زیادہ محبوب ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق میں ہوں گے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے والوں کے برابر مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق نیکی ہیں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو دیکھو اور مسکرا کر بات کرو تو یہ ایک صدقہ ہے. یعنی صرف آپ مسلمان بھائی کو دیکھ کے کوئی مسلمان اگر مسکرا کے بات کرے تو یہ سمجھ لیجیے صدقہ ہے. اتنی یعنی اہمیت ہے اس کی، مسکرا کے دیکھنے کی ایک دوسرے کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو، آپ کی نظر میں آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، تو اس کا اتنا بڑا درجہ ہے. ویورز، آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہر انسان اخلاق میں ایک جیسا ہوتا ہے، یا یہ کہ اخلاق کیا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر ودیت کر کے بھیجتے ہیں، یا یہ کہ کیا ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں کہ نہیں. ویئرس دیکھیے، ایک جگہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق کے ساتھ بھیجتا ہے اس طرح اخلاق بھی دے کر بھیجتا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے. اور یہ صرف ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کو اللہ نے یہ ودیت کر کے اس کی فطرت میں بھیجا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. ویورز، جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہی ہمیں جب ہم دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حسن خلق ہے. جو چیز ہم اپنے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں جب وہی چیز ہم دوسروں کے لیے چاہیں گے تو یہ حسن خلق ہے. اس طرح آپ دیکھیے کہ اخلاق کے جو 3 درجے ہیں، ہم نے دیکھا ابھی کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. وہ بھی ہمیں سورہ حجرات کی آیت سے کہ نمبر 1 کہ درگزر اور معافی کا معاملہ، ہمیں سچائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں ان کے بھید نہیں ٹٹولنے چاہیے، یعنی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. ایون یہ کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کی جاسوسی جب کہ وہ ایڈلٹ ہو نہیں کر سکتے، منع ہے. ہم اپنے ایک ماں باپ بھی اپنی اولاد کی نہیں کر سکتے تو پھر آپ خود سوچیں کہ دوسرے لوگوں کی ہم کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح غیبت کرنے کو اللہ نے منع کرا کہ غیبت مت کرو. غیبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا مردار کا گوشت کھا رہے ہوں. تو بالکل ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. اس چیز سے بھی ہم لوگوں کا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کرنا یا ایک دوسرے کی برائی کرنا کوئی اتنی زیادہ اس کو ہم وہ نہیں سمجھتے، لیکن جب ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو ہمیں اس کی سخت ممانعت ہے، ہمیں روکا گیا ہے. اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہو یا 2 جماعتوں میں لڑائی ہو تو انصاف کے ساتھ صلح صفائی کروا دینی چاہیے اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، حق گوئی کو پسند کرتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، حلم، شائستگی اور وہ تمام رویے جو ہم اپنے لیے پسند کریں. بس وہ تمام رویے جب ہم دوسروں کے لیے اختیار کریں گے تو وہ حسن خلق میں شمار ہوں گے. ویورز، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں. جی ہاں، ہم بنا سکتے ہیں بہتر، اور اس کے 4 طریقے ہیں. نمبر 1 علم کے ذریعے، نمبر 2 ہم رول ماڈل کے ذریعے، نمبر 3 پرسنل تجربے کے ذریعے، اور نمبر 4 جو ہے وہ دعا کے ذریعے. نمبر 1 جو ہے علم کے ذریعے، نالج، یعنی سب سے بڑا علم ہم ایز اے مسلمان ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہمیں اپنے قرآن سے ملے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں معاملات سے متعلق. پھر ہم جیسے کہ ابھی سورہ حجرات کی ہم نے حوالے دیے، سورہ بقرہ کے حوالے دیے، اس طرح ہم اور صورتیں بھی جب پڑھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہے ان ہدایت کے مطابق اپنے اعمال کو جب ہم رکھیں گے تو وہ اور ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 2 رول ماڈل کے ذریعے، ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور تمہارے لیے ایک جگہ اللہ نے کہا تمہارے لیے سب سے بہتر اسوہ
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ دیکھیں تو ہم ان کے واقعات کو، کیونکہ اب ہم ان کو دیکھ تو نہیں پائے، تو ہم اسوہ رسول کے جتنے بھی واقعات ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کی کتاب ہے، یا جو ہم پڑھ کے اور لوگ جو ہوتی ہیں ایسی مجالس، ان میں شرکت کر کے سنیں اور پھر ان تمام اسواہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ان تمام کریکٹرسٹکس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، جو ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے بہت جلدی غصے میں نہیں آتے تھے، جیسے کہ مختلف واقعات ہیں مشہور کہ ایک جیسے عورت آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، جب اس نے ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ نے اس کی جا کے خیریت دریافت کی کہ نہ، اور اس کا بارے میں پوچھا۔ اور اس طرح دیکھیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غصے، کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ پھر حضور کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے صحابہ جو ہیں وہ سب سے بڑا رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھے، آپ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک یہودی آیا اور وہ اسلام کے بارے میں برا بھرا باتیں کرنے لگا۔ سب صحابہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے کھڑے ہوئے سن رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، تو سب صحابہ بھی سنتے رہے۔ لیکن پھر جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کہنی شروع کری تو حضرت علی کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کو نیچے زمین میں گرا کے اور تلوار نکال کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ تو اس شخص نے کیا کرا کہ اس نے آپ کے اوپر، آپ کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ جب آپ کے منہ کے اوپر تھوکا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے وہ اس کے سینے سے اتر کے اور کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جب اس نے آپ کے پہلے تو آپ نے اس کو گرا دیا، آپ اس کو مارنے جا رہے تھے، لیکن جب اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا تو آپ کھڑے ہو گئے اتر کے۔ تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ ہاں، اگر میں اس کے بعد اس کو قتل کر دیتا تو یہ پھر اس لیے ہوتا کہ میں نے اپنے منہ پہ تھوکنے کا بدلہ لیا ہے، اور یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پرسنل کسی گرج کے تحت انہوں نے اس کو قتل کرنے کو مناسب نہیں سمجھا اور وہ اتر گئے، معاف کر دیا اس کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ درگزر کی یہ مثالیں ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر درگزر کی، برداشت کی کیسی ایک کیا لیول ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے اور ان کے واقعات سے ملتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ویورز کہ جو صحابہ کے بعد آپ تبع تابعین، خلفائے راشدین یا اولیاء انبیاء کی زندگیوں سے آپ ان کے واقعات پڑھیے تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جو اور لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جو بہترین خلق والے ہیں، آپ جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھیں گے ویورز، جیسے قائد اعظم کو دیکھ لیجیے آپ، یا رانا لیاقت علی خان کو دیکھ لیجیے۔ ہم ان کے جب واقعات زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو ہر اچھے اخلاق والے آدمی سے اخلاق کی باتیں سیکھنا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ویورز، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پرسنل تجربے کے ذریعے ہم اپنے اخلاق بہتر کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے ہم جب اسکول کالج میں جاتے ہیں تو وہ اساتذہ یا وہ ٹیچرز جو بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوتے ہیں، جو خوش مزاج ہوتے ہیں، جو بچوں کو زیادہ سزا نہیں دے رہے ہوتے یا درگزر کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو فیئر چانس دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کلاسوں میں عموماً زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ دیکھیے ویورز کہ وہ ڈاکٹرز جو مریض کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ اچھی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی فیس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں مریض کی مالی حالت کو دیکھ کر، یا یہ کہ ناجائز پیسے نہیں لیتے ان سے۔
تو ان ڈاکٹرز کے ہاتھ میں ایک تو اللہ بھی شفا زیادہ دیتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی ایسے ڈاکٹرز کے پاس جانا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ وکیلوں کا ہوتا ہے، ایسے وکیل کے پاس لوگ جانا زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ کیس ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے پرسنل تجربے سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنے معاملات میں شامل کر سکتے ہیں۔ ویورز، انسان کا جو پروجیکٹڈ سیلف ہوتا ہے، یعنی جو وہ دوسروں کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس میں اور جو اس کا ریئل سیلف ہوتا ہے، جو اس کا انر سیلف ہوتا ہے، اس کے اندر جتنا تضاد کم ہوگا، جتنا ڈفرنس کم ہوگا، اتنا ہی وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ تو ہمیں اپنی ظاہری شخصیت اور باطنی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کے اندر جو ہمارے مینرز ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، جو اخلاق ہیں، ان میں جتنا کم سے کم تضاد ہوگا، کم سے کم فاصلہ ہوگا، اتنے ہی ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے، اتنے ہی اچھے اخلاق کی شخصیت ہوگی ہماری۔ تو ہمیں جو چوتھا درجہ ہے کہ ہم کیسے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، وہ ہے دعا کے ذریعے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جہاں اپنے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کا استغفار کرنی ہوتی ہے، وہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہدایت ہے ہی اچھے اخلاق۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ہدایت عطا فرما، کیونکہ حضور کی دعا بھی یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، کیونکہ تو سب سے بہتر ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو ہدایت پہ رکھے۔ تو وہ ہدایت کیا ہے؟ اصل میں ہدایت ہے ہی اچھے اخلاق۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے نہی عن المنکر پہ عمل کرنا، اور جب ہم اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں، تو پھر ہم ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور جب ہم ہدایت یافتہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ ویورز، اپنی زندگی میں حلم کو، اپنی زندگی میں شائستگی کو، اپنی زندگی میں سچائی کو، حق کا ساتھ دینے کو، اور اپنی زندگی میں انصاف کو، اپنی زندگی میں ایمانداری کو، اپنے ہر کام کو ایمانداری سے ادا کرنا، ایمانداری سے پورا کرنا، یہ بہترین اخلاق ہے۔ یہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنے دل کی بیماریوں سے، مثلاً حسد سے، نفرت سے، اور اپنے دل کو جو ہے وہ بغض سے، کینہ سے، استکبار سے پاک رکھنا، یہ بہترین اخلاق ہے۔ ان تمام چیزوں سے جب ہم بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یہ بہترین اخلاق ہے۔ ویئرز، دیکھیے، انسان کو بدگمانیوں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں، جیسے ہم نے دیکھا کہ جہاں اور چیزوں کا حکم دیا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی شخص یا کسی کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ اس نے یہ رویہ میرے ساتھ یہ اس لیے کرا ہوگا، ہم خود اپنے طور پہ سوچ کے اور اس کو قصوروار ٹھہرا دیں، یہ بدگمانی ہے۔ آپ کسی کو جو ہے وہ اپنے طور پر کسی بھی چیز کا خود جو ہے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ نے سورہ حجرات میں کہا ہے نا، بدگمانی سے بچو۔ تو جب اللہ کسی چیز کو منع کر دے تو ہمیں رک جانا ہے۔ جیسے ہم رک جاتے ہیں جب اللہ نے منع کر دیا کہ شراب مت پیو، تو ہم شراب نہیں پیتے نا، ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں نا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں، معاف کیجیے گا ویورز، اسی طرح ہمیں یہاں پہ بھی اپنے آپ کو روکنا ہے بدگمانی سے۔ جب اللہ نے ہمیں منع کر دیا تو ہمیں یہ سوچ لینا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں منع کرا ہے بدگمانی کے لیے تو ہم بدگمان نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہم اچھا گمان رکھیں گے۔ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی کرے؟ نہیں چاہیں گے نا، تو اس لیے ہم دوسروں کے لیے بھی نہیں کریں گے۔ ویورز، اسی طرح جیسے کیا ہم چاہیں گے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے؟ نہیں چاہیں گے ہم، اس لیے ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو وہ تمام ایتھکس، وہ تمام اعمال، وہ تمام کردار جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے، جب ہم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں تو وہ اچھے اخلاق ہیں۔
تو آئیے آج کے بعد سے ہم یہ کوشش کریں کہ سورہ حجرات کو ایک تو ہم سب کھولیں، اس کو پڑھیں اور پڑھ کے اس کو سمجھیں، سمجھ کے اس کی تفسیر کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اپنے معاملات کے اوپر عمل کریں، تو یہ حسن خلق میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق والا بنائے اور ہمیں اخلاق کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورس، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو شیئر کیجئے اور آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے نئے ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔